ناظرین، عوام تک رسائی کے ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بنی گالہ میں موجود ہیں عمران خان کے گھر کے پاس، اور یہاں پہ ان کے موجود کارکنان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کا دعویٰ جو کہ 10 لاکھ کارکنوں کو جمع کرنے کا ہے، اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ السلام علیکم جی۔ کیا عمران خان نے جو کہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہو جائیں گے اور یہاں پہ پہنچ جائیں گے، تو آپ کے خیال میں اتنے تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اب؟ میں تو KPK سے آئی ہوں، اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ خان کے ایک کال پہ یہ سارے اکٹھے ہو جائے۔ جو ہمارا مشکل وقت تھا وہ ہمارے KPK کے جو یوتھ کے لڑکے تھے، ہمارے CM نے اور سب نے وہ وقت گزار لیے۔ ابھی کل خوشی کا ٹائم ہے، خوشی کا وقت ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اسپیشل سارے پنجاب کے لوگ آ جائے، جو ہمارے اسلام آباد کے، ہماری پنڈی کے، وہ آئے شامل ہو جائے اس خوشی کے موقع میں۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے ان لوگوں میں تھوڑا سا بھی پنجاب کے لوگوں میں غیرت نہیں ہے۔ ہمارے بہنوں کو دیکھ کے، ہمارے یہ بھائیوں کو دیکھ کے، ہم اتنے مشکل وقت سے گزرے پٹھان، لیکن ان لوگوں کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ کم از کم کل آپ لوگ نکلے، ضرور نکلے۔ ہمارا خان کا جو کال ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگ نکلے، اس کی جو آواز ہے اس کے ساتھ آواز دے کے، اور انشاءاللہ وہ لوگ دیں گے اور آئیں گے۔ لیکن ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری آواز بھی اس تک پہنچے، کسی تک اگر کسی کا نہ پہنچا ہو۔ جی، میں بھی اسلام آباد سے آئی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ میں نے خود یہاں پر لا کے چھوڑے ہیں۔ لاہور سے آئے ہیں، کراچی سے آئے، کراچی والوں کا بھی میں نے جا کر استقبال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پنجاب سے نکل کر آئے ہیں، اور یہاں پر 4 دن سے وہ دھرنا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے مستقل۔ اور انشاءاللہ اب جو ہماری کال ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کل پہنچنا ہے 2 بجے، تو سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہ ضرور پہنچیں گے اور عمران خان کی کال پہ لبیک کہیں گے۔ چاہتے ہیں، ہمارا ریزن یہ نہیں ہے کہ لڑائی، ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں اپنے پاکستان میں۔ میں ضلع چکوال سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر سے پیدل آئے ہیں، بہت شدت برداشت کر گئے، بہت ظلم برداشت کر ہم آئے ہیں یہاں تک، ویسے نہیں آئے ہیں۔ چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، آج نواز شریف کو چاہیے، اگر اتنی عوام اتنی تکلیف برداشت کر کے اگر عمران خان کے پاس پنجاب سے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کے پاس پنجاب سے آ سکتی ہے، تو نواز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ یا تو اپنی کرسی چھوڑیں یا وہ فیسلٹیاں دیں، ہماری ماں بہنوں کو وہ اتنی عزت دیں، ٹھیک ہے۔ ہماری ماں بہنیں سڑکوں پر ذلیل ہو رہی ہیں، ہمارے مزدور ذلیل ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، اتنی مہنگائی کر دی ہے، ہمیں وہ سکون امن نہیں ملا۔ پنجاب سارا آج خان صاحب کے قدموں میں اور رسپیکٹ کے لیے اس لیے ہے، یہی ہمارا ریزن ہے کہ ہمیں عزت چاہیے، عزت کی روٹی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو سکون چاہیے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، اور میں اتفاق فاؤنڈری کا وہ انجینئر ہوں جس کا آج بھی انہوں نے میرا 42,000 روپیہ دینا ہے، لیکن یہ اتنے بے شرم، ڈھیٹ اور ذلیل شخص ہے کہ انہوں نے نہ تو یونین بننے دی فیکٹری اپنی میں، اور ساری زندگی جو ہے فیکٹری میں ظلم بھی کرتے رہے۔ اور آج وہی لوگ جنہوں نے اتفاق فاؤنڈری کو ظلم کا نشانہ بنایا، آج پورے ملک کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ملک کو اپنی اتفاق فاؤنڈری سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر بے شک سارے جو موقع پرست، سارے خود غرض، سارے رشوت خور، سارے لالچی جو ہے وہ اکٹھے کر لو، لیکن جب حق کی بات ہوگی تو وہ حق کی بات کرنے کے لیے صرف عمران خان رہ گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے غریب عوام عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کو، ڈرامہ گیروں کو، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ وہی ہیں جو پکیاں لے کر کہتے تھے زرداری تجھے پٹا ڈال کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، زرداری تیرا پیٹ پھاڑ کر دولے نکالوں گا، لیکن جب ان پر وقت آیا تو یہ جا کے زرداری کے پاؤں میں گر گئے۔ اور زرداری بھی موقع پرست ہے، اس نے پہلے بیٹے کو بلایا اس لیے کہ وہ کچھ راہ ہموار کرے، اور جب اس نے کچھ حق کے بیان دینا شروع کر دیے تو پھر اسے ریموٹ پہ چلانا شروع کر دیا، اور زرداری بھی اور بلاول بھی جو ہے وہ اپنی پٹری سے اتر گیا۔ عمران خان حق سچ کا ساتھ ہے، عمران خان حق کی بات کر رہا ہے، غریب کی بات کر رہا ہے۔ جب تک ہمارے سامنے ہے ہم انشاءاللہ آئے ہیں، اور کتنے راستے آپ لوگوں نے کاٹے ہیں، اور کیا کیا دشواریاں پیش آئی ہیں جن راستوں سے آپ کراس کر کے آئے ہیں، اور اگر وہ راستے اور کنٹینرز نہیں ہٹائے جاتے، راستے کلیئر نہیں کیے جاتے، تو آپ لوگوں کے خیال میں جتنا 10 لاکھ کی بتایا گیا کہ 10 لاکھ کی تعداد ہوگی، تو 10 لاکھ کی تعداد آپ لوگ کہاں سے اکٹھی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میڈیا والا آپ کی شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے آئے ہیں، اللہ پاک کو پتہ ہے ہمارے اوپر کتنے شیلنگ ہوئے، ہمارے پاس 2 وزیر تھے، کیبنٹ تھے،
ایک اور ایم پی اے تھا، لیکن ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، اپنے وزیروں کو اپنے ایم پی ایس کو صحیح سلامت نکالا ہے۔ آپ کون سے علاقے سے فوجی نہیں ہے، یہ بھارتی فوجی نہیں ہے، آپ کون سے علاقے سے آئے؟ میں سوات کا رہنے والا ہوں۔ ڈاکٹر امجد علی ایم پی اے اور منسٹر ہاؤسنگ، اس کے قابلے میں ہم آئے ہیں، اور خان صاحب کے گھر میں اندر اس کے ڈیوٹی پر ہیں ہم۔ آپ وہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایس پہنچ چکے ہوئے ہیں؟ سب ہمارے ساتھ موجود ہے جی۔ اور خان صاحب آپ کے خیال میں جو عمران خان کے گھر میں ابھی جو قیادت ہے، جیسے ایم پی ایس وغیرہ ہیں اور ایم این ایس ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی؟ یار سر میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ ایک جگہ نہیں بیٹھے، لیکن زیادہ ہے، تقریباً ایم این اے ایم پی ایس 20-30 سے زیادہ ہے۔ اور انشاءاللہ کل 2 تاریخ ہے، آپ دیکھ لینا، خان صاحب نے 10 لاکھ کہا ہے، انشاءاللہ 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ KPK کے لوگ جو ہے نا، بچے بوڑھے اور عورت، اس کے علاوہ سارے لوگ نکل چکے ہیں خٹک کے پیچھے، اور انشاءاللہ خٹک کو لے کے آئے گا 2.5-3 لاکھ کے قابلے میں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ السلام علیکم جی، میں میاں والی سے آیا ہوں، اور کل صبح نکلا ہوں ٹرین سے۔ ہم صبح 4 بجے اذانوں سے جنگل سے آئے، ہمیں کنڈے لگے ہیں، سب کچھ لگا ہے، لیکن ہم اذان ٹائم مل رہی تھی، ہم 4 بجے جنگل سے آئے۔ میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ہیں، ایک میرا چاچا ہے میرے ساتھ آئے تھے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم صبح انہوں نے پلان بنایا، ہم نے نہیں لگنے دے دے تھے، ہم جنگل سے آئے، ہمیں پورے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگے ہیں جنگل سے گزرنے سے۔ گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو۔ جی آپ بتائیے گا، آپ کون سی جگہ سے آئے ہیں؟ یہیں سے اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں یا دور کہیں سے آئے ہیں؟ نہیں، میں وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں، اور ادھر پنڈی آیا تھا 1-2 دن پہلے، وہاں سے پھر آیا ہوں ادھر۔ تو آپ کے خیال میں 10 لاکھ بندوں کا جو ایک ایسٹیمیٹ دیا گیا کہ 10 لاکھ لوگ ضرور ہو جائیں گے، تو 10 لاکھ لوگ آپ لوگ اکٹھے کر لیں گے آپ کے خیال میں عمران خان؟ اور دوسری چیز یہ کہ عدالت نے کہا ہے کہ ایک جگہ دی گئی ہے ڈیموکریسی پارک، کہ وہاں پہ اکٹھا ہونا ہے، تو ابھی بھی آپ لوگ سڑکوں پہ ہی اکٹھے ہوں گے یا پھر ڈیموکریسی پارک میں؟ یہ فیصلے تو قائدین کرتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا کچھ کہہ سکتے ہیں، حکومت کو بھی میسج دیتے ہیں اور عوام کو بھی دیتے ہیں۔ حکومت کو ہمارا یہ میسج ہے کہ بھائی اپنی قانون جو ہے نا اس کو ہاتھ میں مت لو عوام کے خلاف۔ جو ہوا ہے افسوسناک واقعہ، KPK سے جو قافلہ آ رہا تھا اور حکومت نے جو غلیظ حرکت کی ہے وہ کسی جمہوریت میں ہم نے نہیں دیکھی ہے، اور نہ کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آئندہ کے لیے آج آ رہی ہے وہ قافلہ، اگر ابھی کچھ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار اس حکومت کے کچھ لوگ ہیں جو سب لوگوں کو آیا ہے، اور عوام انشاءاللہ شعور رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب وہ گمراہی سے نکل گئے جو گمراہی میں انہوں نے رکھایا تھا۔ عمران خان نے جو میسج دیا ہے کہ نکلو، اور نوجوانوں کو جو میسج دیا ہے، آج ہم صرف ان کو اتنا کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ہوش کے ناخن لو، اور اپنی ایک کرسی کے مفاد کے لیے پورے ملک کو داؤ پر مت لگاؤ، ورنہ ہم نوجوان اپنے خون سے اس ملک کو سہارا دیں گے، لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ میڈم، ہمارا تعلق کوہاٹ سے ہے، اور ہم 29 تاریخ کو آئے، اور 130 گاڑی قافلے کے ساتھ ہم آ رہے تھے، تو یہاں پہ ہمارے پر پولیس نے شیلنگ کی ہے، اور ہمارے 45 بندے گرفتار ہوئے ہیں، ہمارے 2 MP گرفتار ہو گئے ہیں، اور ہم 40 بندوں کا قافلہ پہاڑوں سے۔ آپ کے کون سے MPs ہیں جو کہ گرفتار ہوئے ہیں؟ ضیاءاللہ بنگش اور گنڈاپوری، وہ ہمارے ساتھ۔ کون سے حلقے سے؟ جی حلقہ 38 سے ہیں، اور ہمارے جی کوہاٹ، اور جو گنڈاپوری صاحب ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے، وہ ہمارے ساؤتھ ریجن کے صدر ہیں۔ تو وہ جب یہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حشر کیا، جو شیلنگ کی ہے، اور گرفتاریاں کی ہیں، لوگوں کو مارا ہے، ڈنڈوں سے لوگوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، اور ہمیں بھی انہوں نے پیٹا ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی حوصلے نہیں ہارے، اور 40 بندوں کو قافلے سمیت ہم پہاڑوں سے ہو کر آئے ہیں، اور ابھی ہمیں سارے راستے پتہ لگے ہیں۔ اگر حکومت بہت کوشش کرے بندی گالوں کو روکنے کے لیے، اور ہمارے ورکر کو تمام راستہ پتہ چل گیا ہے، اور انشاءاللہ جو ورکر ہمارے ہیں وہ بندی گال آ کر رہیں گے۔ خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ آپ پہنچو، اور ہمارے ورکر اگر یہ روکیں، یہ لاکھ ناکے لگائیں، یہ ناکے ہمیں نہیں روک سکتے ہیں۔ اور یہ میں پیغام دیتا ہوں رانا صلی اللہ کو
کہ آپ نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی برگر ہیں، یہ برگر نہیں ہے، یہ جنون ہے اور یہ اپنے قائد کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر قائد نے ہمیں حکم دیا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ برگر ہے کہ یہ جنون ہے، اور ہم آپ کو ایسا کام کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، اور ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شہادت کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم ہر کام کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان چوروں کا ہم محاصرہ کریں گے اور ان چوروں کو ختم کریں گے، اور اپنے ملک کے لیے ہمارے تمام پی ٹی آئی ورکر اپنی جان پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا میں نواز شریف حکومت سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو مت چھیڑو۔ ہم کرک سے آئے گلسف خان پے کے ساتھ، ہمارا کچھ لوگ گرفتار ہوا ہے، ہمارا پتہ نہیں ہے، ہمارا صفائی پاگل ہوا ہے، تنخواہ تو نواز شریف نہیں دیتا ہے، حکومت دیتا ہے۔ یہ نواز شریف بار بار زیادتی کرتا ہے، کنٹینر لگاتا ہے، ایک کنٹینر لگائے کہ اس کو کنٹینر لگانا آتا ہے، ہم کو توڑوانا آتا ہے۔ میں کوٹ عبد المالک سے آیا ہوں، ہمارے ساتھ 25-30 آدمی تھے، وہ راستے میں ہمیں پولیس نے روکا ہے، ہم پہاڑوں کے ذریعے ہم 2 آدمی ہم اوپر آنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نواز شریف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم جتنا مرضی ظلم کر لو لیکن یہ ہمارا جنون کم ہونے والا نہیں ہے، ہم تجھے اپنی تمہاری یہ کرسی سے نیچے اتار کے رہیں گے، ہم انصاف کے لیے نکلے ہیں، ہم انصاف لے کے جائیں گے۔ تو آپ کے باقی جو بندے تھے جو راستے میں آ رہے تھے جن کو روکا گیا ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ 1-2 آدمی ہمارے گرفتار ہو چکے ہیں، باقی ہمارے آدمی ابھی نیچے ہیں، وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ جو راستہ ہے سڑک والا یہ استعمال کر رہے ہیں یا ادھر ادھر پہاڑوں سے چڑھ کے؟ ہم یہ پہاڑوں والا راستہ استعمال کر کے ہم اوپر آئے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ ضلع خوشاب سے۔ خوشاب سے؟ اچھا، تو وہاں سے آپ لوگوں کے راستے کھلے ہیں ابھی اور آپ لوگوں کو آنے میں کوئی دشواری ہوئی ہے؟ اور اتنے بندے آپ لوگوں کے ساتھ کتنے بندے آئے ہیں جو یہاں؟ جو عمران خان اور اس ملک سے پیار کرتا ہے اس کے لیے راستے مشکل نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کتنے لوگ یہاں؟ ہمارے ساتھ تقریباً 20-25 لوگ پہنچے، اور بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ جو 20-25 لوگوں کی تعداد تھی وہ سارے کے سارے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یا پھر راستے میں ان کو روکا گیا؟ نہیں، وہ آ گئے میرے ساتھ، میں تو پرانا ہوں نا، ان کے ساتھ ہوں شروع سے، 126 دن پہلے بھی لگایا ہوں، میرے کو تو مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے بھی میں راستہ بنا لیتا ہوں تو دوسرے بھی پیچھے آ جائیں گے، خود بخود آ جائیں گے۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہم سوات سے آئے ہیں، تقریباً 150 میں عمران خان کے لیے، انشاءاللہ یہ ملک کے لیے لڑ رہا ہوں، عمران خان کے لیے لڑ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ غریب لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، اس کو انصاف کیوں نہیں ملتا ہے۔ تو جتنے لوگ آپ لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ جتنی تعداد یہ ابھی نظر آ رہی ہے، کیمرے میں دکھائے گا، یہ یہاں پہ یہی تعداد ہے، باقی سارے تو نیچے اتنے لوگ نہیں ہیں ان کے۔ سارے ادھر ہی ہیں وہ، لیکن ذرا اسپریڈ ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی ہمارے پاس جگہ ہیں، وہاں پہ وہ اسٹے کر رہے ہیں، اور جیسے خان صاحب آتے ہیں تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، جیسے وہ آئیں گے آپ گیدرنگ دیکھ لیں گے، سارے ادھر ہی ہیں، لیکن جسٹ وہ یہیں پہ ہی ہیں، کوئی نماز کے لیے کوئی اسٹے کے لیے گیا ہوا ہے، ویسے کیونکہ سارے تھکے ہوئے ہیں نا، سارے پیدل ہو کے آئے ہیں، کل بھی 50 بندے ہمارے کچھ رات میں آئے 4 بجے، تو اس لیے تھوڑا سا۔ تو کل جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے، عمران خان رات میں یہاں سے موو کر جائیں گے یا پھر یہیں پہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ یہاں سے موو کریں گے اور اپنے سیکریٹریٹ میں جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے اور وہاں سے پھر نکلیں گے، تو آپ لوگ ان کے ساتھ موو کریں گے یا یہیں پہ ان کا اسٹے کریں گے اور وہ کل آپ کے ساتھ ہی چلیں گے؟ ہم ان کے ساتھ ہی جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سیسا ہوا پھیلائی ہوئی دیوار کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آخری سانس تک کھڑے ہیں، اور پاکستان کو ان شریفوں سے جب تک جان نہیں چھڑائیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب سارے بندے دیکھ لیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، جو یہاں پہ نہیں بھی آئے، جتنے بھی پاکستانی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، یہ آپ کا پاکستان کے لیے ہم سارے آئے ہوئے ہیں، آپ ایک پاکستانی کو آنا چاہیے، اگر دل میں آپ کا ہے کوئی جذبہ پاکستان کے لیے تو آپ کو ادھر آنا چاہیے، پارٹیوں سے بالا تر ہو کے، ہر چیز سے بالا تر، نسلی سے بالا تر ہو کے، اپنے آرام آسائش کو چھوڑ کے ہم سارے ادھر گھر ہیں، تو آپ کو بھی آنا چاہیے، اور ان زرداریوں سے، ان فضل الرحمان ڈیزل سے اور ان شریف برادران سے ہمیں جان چھڑانی ہے، ورنہ یہ ہم پہ مسلط رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہم ان کے بیٹوں شہباز شریف، حمزہ شریف کے پھر ہم ہوں گے، ان کے ہم غلام ہوں گے، تو ان کی غلامی سے ہمیں آزاد ہونا ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ میاں والی سے جی۔ اچھا، میاں والی تو عمران خان کا گڑھ ہے نا، وہاں پہ اس کا گھر ہے، تو وہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے موو کر کے آئے ہیں؟ بہت لوگ آئے ہیں جی ادھر، اور عمران خان کے ساتھ ادھر بیٹھیں گے، جتنے دن عمران خان آرڈر دیں گے اتنے تک ہم ادھر ہی ہیں۔
ادھر ہی رہیں گے اس کے ساتھ, جدھر جائے گا ادھر ساتھ جائیں گے. تو میاں والی سے مین میاں والی سے ہی لوگ آ رہے ہیں یا سائڈ سے جس طرح خوشاب الو والی اور یہ والے سارے علاقوں سے؟ مشانی سے آئے ہیں, کمر مشانی سے, وہ لوگ سب آ رہے ہیں, آج بھی آ رہے ہیں, کل بھی آئیں گے. ان کا آرڈر کل تھا لیکن لوگ آ گئے, آج آ رہا ہے لوگ سب. لوگ اسلام آباد سے اور پنڈی سے چشمے کی طرح نکلیں گے, یہ اس کا غلط خیال ہے. ہر جگہ ہیں آدمی چشمے, آپ یہ نہیں روک پائیں گے. یہ جو آنسو گیس ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے. ہم ویسے بھی ذمہ دار لوگ ہیں, تقریباً کسان لوگ اس کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ. وڈیرے تو سب سرمایہ دار تو نواز شریف. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ مختلف ٹولیوں میں اور مختلف جگہوں سے مختلف جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اس کے حساب سے آپ چھوٹے چھوٹے جتھوں میں نکلیں گے مختلف جگہوں سے, یا ایک ہی اس میں نکلیں گے, ایک پورا موب بنائیں گے اور اکٹھے موو کریں گے, یا پھر مختلف جگہوں سے؟ یہاں خان صاحب کے ساتھ نکلنا ہے, بالکل گیدرنگ میں ان کے ساتھ نکلنا ہے. جب وہ یہاں سے ہمیں آرڈر کریں گے نا کہ ابھی نکلنا ہے, ان کے ساتھ ہی نکلنا ہے, موو کرنا ہے اسلام آباد کی طرف. اور جو پنڈی کے اور اسلام آباد کے وہ سارے ہمارے ساتھ ہی ادھر سے جائیں گے. اچھا, شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ بھی یہاں پہ پہنچے گا, ٹھیک ہے, تو اس کے بندے نہیں, اس کے بندے اس کے ساتھ آئے ہیں یا وہ پھر اکیلے یہاں پہ پہنچے ہیں؟ نہیں, وہ تو اس کے بندے نہیں تھے, وہ کہہ رہے تھے کل میں اپنے بندے 2 بجے سے نکالوں گا پنڈی سے. وہ انشاءاللہ کل آئیں گے, اور ہم جانے والے نہیں ہیں, جو بھی ہو جائے, لیکن ہم ایسے جائیں گے نہیں. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ ڈیموکریسی پارک میں ہی جمع ہوں گے یا پھر ابھی بھی آپ لوگ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے سڑکوں پہ ہی موجود رہیں گے؟ یہ آج صبح ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجی ابھی ہم نہیں بتا رہے, ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے. جیسے ہی ہم صبح جب موو کریں گے تو پھر اس ٹائم ہم اپنے کارکنوں کو اسی طرف وہ کریں گے. ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن وہ جہاں کہیں گے ہم ادھر جائیں گے. اچھا, عمران خان نے یہ چیز کہی ہے, عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے ایک پرامن احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی نظر آئی ہیں جیسا غلیلیں اور ڈنڈے اور یہ وہ, تو آپ لوگ بھی اپنی پوری تیاری میں ہیں؟ بالکل جی, ہم نے غلیل لائے, ہم کرک سے آئے ہیں, پھر کے 40 سے گل صاحب خان کا MP ہے, یہ غلیل لے کے آئے ہیں بھائی, جانا ہے لازمی آگے, ہم بھائی آئے ہیں بھائی. ہماری ایسی کوئی تیاری نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہمارے ساتھ شیلنگ کریں گے تو اپنی حفاظت کے لیے ہم کچھ تو کرنا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, کوئی بھی ہمارا پاس, یہ انہوں نے اپنی اس سے لائے ہوئے, لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کو ان سے ہو. لیکن ہاں, اگر انہوں نے ہم سے پہ وہ کی شیلنگ کی تو مزاحمت تو ہوگی. پھر ہم تو پٹھان ہیں, ہم تو پھر بدلہ نہیں چھوڑتے, ہم تو پھر ایک ایک ماریں. اچھا بابا جی, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں جی پہاڑ سے آیا ہوں. پہاڑ سے. تو آپ کیسے پہنچے ہیں یہاں پہ اتنے بزرگ ہونے کے بعد؟ ہم 12 گھنٹے میں کوہاٹ سے فیضآباد بڑا کہوں پہنچے. 12 کہوں سے یہاں ہم پیدل آئے, اور یہ نالا کراس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا, لیکن ہم اس طرف سے آئے, پولیس کو چکمہ دے کر آئے ہیں. پولیس ایک طرف تھی, ہم دوسری, ہمارے کچھ لوگوں نے, مقامی لوگوں نے مدد بھی کی ہے, ان کا ہم شکر گزار ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ ہم کرک سے آئے ہیں, گل صاحب خان PTI گروپ سے آئے ہیں, گل صاحب خان سے. ہم نواز شریف سے, طارق گنج سے. اچھا, کہتے ہیں راستے سارے بلاک ہیں, تو آپ کس طرف سے آئے ہیں؟ پھر راستے تو بلاک ہیں. پہاڑی علاقوں سے آئے ہیں, ہمارے کپڑے شپڑے یہ دیکھو, ہمارے حال سارے ٹوٹے ہوئے ہیں, پہاڑی علاقے سے آئے ہیں, اور ہم کو بہت تکلیف ہے. پولیس سے جھگڑے کر کے آئے ہیں, پولیس کو ہم بھاگے ہیں, پولیس بھاگے, اور انشاءاللہ گنج کو کم اٹھائے. گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو. اچھا, یہاں پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ زیادہ ریپریزنٹیشن پٹھانوں کی ہے, ٹھیک ہے, تو جو دوسرے لوگ ہیں جیسا سندھی لوگوں کا تھا, بلوچی, کشمیری, پنجابی, ان کی تعداد کافی کم نظر آ رہی ہے. اگر آپ پورا کیمرہ آؤٹ کریں گے ہم لوگ کافی کم ہوں گے. تو اس میں آئے ہوئے رحیم خان سے آئے ہوئے, بہاول نگر سے آئے ہوئے, سارے ادھر ہیں. اگر آپ اوپر جائیں نا تو سارے وہ ادھر ہیں, کچھ ادھر ہاؤس میں اسٹے کر رہے ہیں, لیکن سارے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. یہ ہم تو وہ پٹھان تو سارے ایکٹیو ہوتے, ادھر ہی سارے ایکٹیو ہیں, لیکن ہیں لاہور سے رات کو بندے آئے ہیں, بہاول نگر سے, بہاول پور سے, رحیم خان سے سارے بندے آئے ہوئے ہیں. اچھا,
حکومت کی طرف سے جو راستے بلاک کیے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو 10 لاکھ کا سونامی کہا گیا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا؟ جی بالکل آئے گا سونامی. اس سے پہلے دیکھیں آج 5واں دن ہے. لوگ کس طریقے سے اپنے اپنے راستوں سے, لوگوں کو پتہ ہے جو راستے ان سے پہنچے ضرور ہیں. یہاں آپ نے جمع غفیر دیکھا ہے, روز بروز تعداد اس کی بڑھتی جا رہی ہے, چاہے وہ نالوں سے آئیں, پہاڑوں سے آئیں, اوپر سے جہاں سے بھی آئیں. یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے. دیکھیں جی, یہ ایک عوام کی موومنٹ ہے, یہ ان کی تو پولیس گردی ہے, لیکن عمران خان کو کون سپورٹ کرنے آ رہا ہے؟ پاکستان کے 20 کروڑ عوام. جب 10 لاکھ آئیں گے, جب جو انہوں نے یہ بھی حالات کیے, ٹیئر گیس شیلنگ, اور لوگوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, گھسا رہے ہیں اندر جیلوں کے, ان کی جیلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عوام نہیں ختم ہوں گے. یہ 10 لاکھ 20 لاکھ میں بدل جائیں گے. اور یہاں پہ جتنا ہمیں یہ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, جتنی دہشت گردی یہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں, اتنے ہمارے ورکرز کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ عمران خان نے ان کو بے خوف کر دیا ہے. ہر ورکر کے اندر عمران خان ہے اور وہ اپنے حق کے لیے نکلا ہوا ہے. عمران خان ان کے حقوق کے لیے نکلا ہوا ہے. یہ جو سڑکیں انہوں نے بند کی ہیں, ان کو تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں انہوں نے ہوا میں اڑا دیے. ہر قانون کو یہ لوگ توڑ رہے ہیں. قائد اعظم نے کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم پہ یہ مسلح جتھے ہمارے اوپر چھوڑ دیں, ہمیں بالوں سے کھینچ کے خواتین کو ہم یہ اریسٹ کریں اور جیلوں میں بھریں, ہمارے کارکنوں پہ گولیاں برسائیں, ٹیئر گیس شیلنگ. اور آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس کو آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں. انہوں نے وہ کیا ہے جو بدترین, جو کہ انڈیا کا اس وقت اور جو اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت اور لسانیت کے ذریعے ہم پاکستان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے. تو کیا یہ وہ کرنے کے لیے چلے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کے پی سے ہم اسیم کے پی آ رہے ہیں, ان کا قافلہ آ رہا ہے, بالکل پرامن اور آرام سے آ رہے ہیں, اور انہوں نے اتنے ہزاروں ٹیئر گیس شیلز, شرم آنی چاہیے, سوتے ہوئوں کو 4 بجے سوتے ہوئے پہ ٹیئر گیس شیلنگ کی ہے. یہ پاکستان کے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم جہاں مرضی ان کو چاہیں اٹھا کے اڑا دیں. ابھی تو وہ 14 لوگوں کا خون ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے, اس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا. اب یہ نہیں بھاگ سکتے, اب ان کو جواب دینا پڑے گا ہر چیز کا. 10 نہ 15 لاکھ کھڑے, سیلاب آ رہا, سیلاب, 15 لاکھ لوگ آئے گا, سیلاب آ رہا, سیلاب. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. جب راستے کھل جائے گا تو آپ دیکھ لو پھر کتنا عوام آ رہے ہیں. ہم خود پیدل آئے, راستہ سارا بند ہے, مشکلات زیادہ, کنٹینر لگائے, بالکل 15 لاکھ سے زیادہ اوپر عوام آئے گا انشاءاللہ. راستے نہیں کھلتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر راستے نہیں کھلتے تو ایسی صورت میں آپ لوگ 10 لاکھ بندے کہاں سے اکٹھے کریں؟ ہم پہاڑی لوگ ہیں, ہم پہاڑوں سے آ رہے ہیں. نواز شریف ہمیں نہیں روک سکتا ہے. ہم نے ایک ہی سوچا ہے, یا غازی یا شہید. اب جائے گا نواز شریف. کہاں روکے گا؟ یہ جنگلوں کے راستوں سے آدمی آ رہے ہیں. 15 لاکھ تک آدمی آ چکے ہیں ادھر. وہ تو 10 لاکھ کیا, 15 لاکھ ادھر موجود ہے. ہمارے 35,000 ہمارے 35,000 فوجی شہید ہو چکے ہیں. میں جنرل رحیل شریف سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ نہ گئے تو وہ 35,000 لوگوں کی شہادت ضائع جائے گی, کیونکہ سب سے پہلے یہ چھوٹو گینگ کے مالک ہیں. یہ پھر کرپشن ہوگی, پھر دہشت گردی آئے گی, کیونکہ یہ خود کرواتے ہیں سارا کچھ. اور سارے ماڈل ٹاؤن کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے. یہ مودی کے جا رہے ہیں, یہ اسرائیل کے جا رہے ہیں, یہ امریکہ کے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جذبے ہیں. ہمارا ہر کارکن جدھر سے بھی آئے گا راستہ بنا کے آئے گا. ہم راستہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ جہاں ہم راستہ بتاتے ہیں, خان صاحب بتاتے ہیں, وہاں پولیس کھڑی کر دیتے ہیں. ہم پیچھے راستے سے ہیں, آگے راستے سے ہیں, ان سے لڑ کے ہیں, ہم آئیں گے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ مودی کا یار, مودی میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں, وہاں پہ سری نگر میں جتنی شیلنگ ہو رہی ہے ان کی, ہندوستان میں وہاں پہ کشمیر میں, اس میں اور ہمارے پاکستان میں, یہ ہمارے پہ شیلنگ کروا رہا ہے. یہ مودی اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی مووی بنا کے اٹھا کر دیکھ لیں اور ہماری مووی اٹھا کر دیکھ لیں, اس دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم حق کے لیے لڑتے رہیں گے. ہم خان صاحب کے پیچھے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنی جان بھی دے دیں گے. ہم ایسی کون سی
ایسی کون سی آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی؟ ہم عمران خان کے پیچھے اپنا جان بھی دے سکتا ہے، اگر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا پولیس ہم پیدل بھی آئے گا، ہم مار بھی برداشت کر سکتے ہیں، کسی کو مار بھی سکتا ہے، عمران خان کے پیچھے ہمارا جان بھی حاضر ہے۔ گو نواز! ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ ہمارے خان صاحب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، ہم نے مر جانا ہے ایک دن، بخار کے ساتھ بھی انسان مر سکتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے ساتھ بھی مر سکتا ہے، بندہ مرے تو حق سچ کی موت مرے، اور حق پہ مرنا ایک شہادت ہے، اور ہم شہادت کی موت سمجھ کے جہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس موٹو گینگ کو ہم بتا کے رہیں گے، ان سے حساب لے کے رہیں گے۔ ابھی ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے اور وہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کس علاقے سے آئے ہیں اور وہاں سے کتنے لوگوں کا راستے کھلے ہیں جہاں سے آپ لوگ گزر کے آئے ہیں؟ جی میرا تعلق خیبر پختونخوا ضلع ہنگو سے ہے، ہم بڑی مشکل سے یہاں پہ پہنچے، ہمارا قافلہ تھا امین اللہ گنڈا پوری کے ساتھ، وہ راستے میں پولیس والے نے روکا اور اس کی گاڑی پکڑی، کچھ کیس وغیرہ بنائے اس پہ، ہم بڑی مشکل سے پہاڑی کے راستے پہ آئے، اور ہمارے ساتھ ایک گروپ تھا 50-60 لوگوں کا، وہ بھی پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا، کچھ ادھر تتر بتر ہوٹلوں میں پہرے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی مشکل سے یہاں پہ پہنچے۔ یہ جو لوگوں کو راستوں میں روکا جا رہا ہے اس کے بعد یہ آپ کا خیال ہے کہ 10 لاکھ لوگ آپ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں؟ اگر یہ رکاوٹیں ہٹا دیں تو میں کہتا ہوں کہ پورا اسلام آباد جگہ نہیں ہوگی، آدمی نظر آئیں گے۔ اگر رکاوٹیں نہ ہٹائی گئی تو پھر رکاوٹیں نہ ہٹائی بھی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم نے آج اسی لیے ان کو گرفتاری نہیں دی ہے کیونکہ ہمارے لیے کل کا دن جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کل کے بعد ہم زندہ رہے یا نہ رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، ہم اس شہنشاہت کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ دم لیں گے۔ اس بھائیوں نے جو شہنشاہت پاکستان میں قائم کی ہے وہ پرویز مشرف کی جو جنرل تھا اس امریت میں بھی نہیں تھا، ہم اس کا انشاءاللہ خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ ہم بلوچستان سے اسی لیے آئے ہیں، ہم روٹی کھانے نہیں آئے ہیں، روٹی ہم گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، ہم انقلاب لانے آئے ہیں، ہم اس لیڈر کے۔ اگر یہی سچویشن رہی اور فوج آ جاتی ہے تو کیا آپ لوگ اس ماشاء اللہ کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو انشاءاللہ ہم تو کپتان کے مشورے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ کس طرح اس کو سوچ ہے ہم اس کے سوچ کے برابر ہے، اگر وہ ہمیں اجازت دے کہ فوج کو سپورٹ کرے ہم وہ فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ اجازت دے کہ نہیں ہمیں انقلاب لانا ہے تو ہم انشاءاللہ انقلاب کے لیے تیار کرے، وہ ہم کپتان کے کھلاڑی ہے، انشاءاللہ ہم نیچ تک جاتے ہیں۔ میں بنو صاحب PTI کا لیبر ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں بنو کا، ادھر اس طرح ماحول ہے، سرما انصاف کے ماحول چل رہا ہے، ادھر یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ میں نئے MP ہے یا کارکن یا عہدیدار ہے، سب ایک ہی جیسے لائن پہ روٹی مل رہا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کے خیال میں جو 10 لاکھ لوگ ہیں آپ لوگ 10 لاکھ کے 10 لاکھ یہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ جو کیونکہ اگر کل کچھ شیلنگ وغیرہ ہوتی ہے یا پرامن احتجاج رہتا ہے تو پھر تو ہے کہ بہتر رہیں گے حالات، لیکن اگر دونوں طرف سے کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف اٹک پل پہ خٹک صاحب کو رکا ہوا ہے، ادھر لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کو آنے ہی نہیں دیتے، انہوں نے پہلے اسلام آباد بند کیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن تو انہوں نے لگایا ہوا ہے، ہم تو جمہوریت کے حامی ہیں، ہم تو پرامن احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کے حامی ہیں، انہیں ہم پرامن احتجاج رہنے نہیں دے رہے، لیکن انشاءاللہ لاکھوں لوگ آئیں گے، آج خٹک صاحب بھی پہنچے گے تو انشاءاللہ امکانات ہے کہ یہ ایک کامیاب ترین اور پرامن ترین۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، ہم پچھلے دھرنے میں بھی میں آیا تھا، مجھے گولی لگی، میں پمز اسپتال میں پہنچا ہوں، آج بھی میں نے یہ جو روح ہے وہ اللہ کے قبضے میں، نواز شریف کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے، جب ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر خدا نخواستہ پہنچ جائے گی تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوگا اور اس ملک کا ہوگا۔ ان کا کیا نقصان ہے؟ یہ تو معاہدے کر کے جدہ میں بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ اس کا جو ہے صرف 2 راستے ہیں، یا تو یہ جدہ میں ہوگا یا یہ اڈیالہ میں ہوگا انشاءاللہ۔ کل سے انشاءاللہ 10 دن کا میں کہتا ہوں، منظور حسین بھی پیش گوئی کرتا ہے، شیخ رشید بھی پیش گوئی کرتا ہے، میں بھی ایک پیش گوئی کرتا ہوں، 10 تاریخ تک اگر یہ نہیں چلا گیا تو میں سیاست سے انشاءاللہ دستبردار ہو جاؤں گا۔ ابھی آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ تک، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے 10 تاریخ تک یہیں پہ سٹے کرنے کا پکا ارادہ کیا؟ میں میاں منیر سوات سے ابھی آیا ہوں، میرا نام میاں منیر ہے، سوات اسلام پور کا رہنے والا ہوں، اور پرسوں سے نکلا ہوں، 2 دن میرے راستے میں لگ گئے۔
اور ابھی ابھی یہ بیگ دیکھ رہے ہو کہ سارے سامان وغیرہ میں نے اٹھا کے تقریباً 10 کلومیٹر میں پیدل اس پہاڑیوں میں آئے اور جگہ جگہ ناکا لگا ہوا تھا. بہرحال ہم نے 5-10 لڑکے اور تھے اور ہم نے 10 کلومیٹر پیدل مارچ کر کے ابھی پہنچے ہیں ابھی. تو 10 تاریخ تو دور ہے, میں تو 10 منٹ کے بعد بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. انشاءاللہ شام تک دیکھو, اور 2 تاریخ کو کل سونامی جب آئے گا تو پورا پاکستان ہلے گا انشاءاللہ. پورا پاکستان بنی گالا نہیں, پورا پاکستان ہلے گا. ناظرین, یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 تاریخ سے پہلے یہ لوگ اپنا سونامی کے ذریعے سے یہاں پہ جتنے علاقے ہیں وہ سارے کھول بھی لیں گے اور نواز شریف کو یہاں سے ہٹا بھی لیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ جتنے راستے بلاک ہوئے ہیں اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو آپ لوگ یہاں پہ جمع کر پائیں گے. تو آپ کے باقی لوگ کہاں پہ ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کی اپنی کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ لوگ کیسے یہاں تک پہنچیں گے؟ میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کسی اسرائیل یا غزہ کی پٹی میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمیں پاکستان آنے کے لیے یا بنی گالا آنے کے لیے کوئی ویزا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ آئیں گے, وہ کہتے ہیں 10,000 یا 20,000 آئیں گے. ایک دن کے لیے راستے کھول کر تو دکھائیں. اگر 10 لاکھ نہ آئے تو ہم سارے یہاں سے چلے جائیں. ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر راستے نہیں کھلتے, جس طرح کے راستے تو بلاک ہیں, ایسی صورت میں 10 لاکھ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جی راستے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سب یہ موٹر وے جو ہے وہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے, پشاور والا راستہ بھی بند ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں, ہمارے قافلے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ کون سی یہ جمہوری, یہ بادشاہت ہے, یہ ہم اس کو جمہوریت نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تو ظلم ہو رہا ہے, یہ یزیدیت ہے. ہم اس کو یہ ایسے کو ہمارے حکمران ہیں, وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا, عزت اور ذلت دینے والا وہ میرا خدا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہمارا لیڈر کہتا ہے, اور ہمیں اپنے رب پر یقین ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے, اور انشاءاللہ ہم کل جلسہ کر کے ان گل بٹوں کو دکھائیں گے. کہاں سے آئے ہو؟ یونیفارم میں آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو, تو آپ کو تو اس وقت اپنے کالج اپنے اسکول میں ہونا چاہیے تھا, آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ہم گئے تھے اسکول پر, کنٹینر لگے تھے آگے سے, راستے بند تھے, ہم اس لیے ادھر آ گئے. تو آپ گھر پہ کیوں نہیں گئے ہو واپس؟ گھر میں دل ہی نہیں لگتا, ہم نے کہا چلو بنی گالا سے گھوم کے واپس آتے. لاہور سے باجی, لاہور سے آئے ہیں, تو لاہور کے راستے کھلے ہیں آپ لوگوں کے آنے کے لیے؟ اور 5 دن ہو گئے ہیں باجی آئے ہیں, جمعرات آئے ہیں. تو اتنے دنوں سے آپ یہاں پہ, یہیں پہ تو پہلے بھی لوگوں کی اتنی تعداد نہیں تھی, کیونکہ ہم لوگ روز آتے ہیں تو یہاں پہ 30-35 نیچے ہوتے ہیں, 30-35 اوپر, لیکن آج تعداد تھوڑی بہتر ہے. تو آپ لوگ اتنے دنوں سے کہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں؟ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ. اچھا, لاہور سے کتنے بندے آئے ہیں آپ کے ساتھ؟ 15 بندے ہیں اس وقت. ہاں جی. اچھا, آپ کہاں سے؟ جی ڈاکٹر طاہر یاسین میرا نام ہے, میں رائے ونڈ سے حاضر ہوا ہوں. اور آپ نے ابھی پوچھا کہ اتنے بندے آپ لے آئیں گے, تو ہم نے جن کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, یہ رائے ونڈ جو کہ ان کا گھر نہیں ہے, وہاں پہ ابھی حالیہ جلسہ کر کے دکھا دیا ان کو کہ یہ وہاں سے بھی فارغ ہیں, وہاں بھی پی ٹی آئی کا انشاءاللہ راج ہے. اس لیے کہ پاکستان کی 3 پشتوں کو انہوں نے پیس کے رکھ دیا ان کرپٹ حکمرانوں نے. اور آج جتنے لوگ جان دینے کے لیے آئے ہوئے اپنے قائد کے ساتھ, یہ سب اپنے ان سے وہ بدلہ لینے کے لیے اور ملک میں غلامی سے آزاد اور انصاف ہے مبنی وہ نظام لانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور عہد کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم جان دیں گے لیکن ملک میں یہ کرپٹ نظام نہیں 1 منٹ بھی چلنے دیں گے. تو اسی سلسلے میں ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے قائد کے ساتھ عہد کر چکے ہیں, حلف دے چکے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے اس جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف اور کرپٹ مافیا کے خلاف. اچھا, آپ ابھی یہاں پہ موجود جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ لوگ ہیں اور ان سے ہمیں احتساب لینا ہے اور ان کو ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے, لیکن عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کٹہرے میں لانے کے لیے آپ کو دوبارہ عدالتوں میں ہی جانا پڑے گا, اور ان کا فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں کو سڑکیں بلاک کرنے کی بجائے ڈیموکریسی پارک میں کرنا چاہیے. تو ایسی صورت میں آپ لوگ ڈیموکریسی پارک میں موو کر جائیں گے, کیونکہ یہ بھی تو ایک عدالت کا ہی فیصلہ ہے نا, جس کو آپ نے فیصلہ دیا گیا کہ عدالت میں ہونا چاہیے. تو پھر آپ بھی عدالت کے لیے اتنا ہے کہ اسی نواز شریف کو عدالت میں جانا چاہیے. اگر آپ کو عدالت پہ اتنا یقین ہے تو پھر آپ لوگ اس کے جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے راستے بلاک کرنے کی بجائے, سڑکوں پہ بیٹھنے کی بجائے پارک میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں.
جی السلام علیکم میڈم. سب سے پہلے میں رسائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل اور دشوار گزار راستے میں آ کے ہماری آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار اور ہماری عوام تک پہنچانے کی آپ نے جو صحیح کیا ہے اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تعلق آزاد کشمیر سے اور میں آزاد کشمیر پیپلز PTI کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل. میڈم بات یہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میں 2 گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ گزشتہ 7 ماہ سے آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے نہ تو کسی عدالت کو مانا ہے اور نہ اس نے کسی اور ادارے کی جو ہے وہ توقیر رکھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس نواز شریف فیملی نے اب جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہمارے لیے بن گیا, ہمارے ملک کے لیے. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں عدالتوں کا کہہ کر ہمیں جو ہے وہ ان کی مرضی یہ ہے کہ ان کو ہم عدالتوں کے بہانے سے بلا پھسلا کر ان کو ہم واپس گھر بھیج دیں گے. اس دفعہ ہم کسی صورت میں بھی عمران خان کے حکم کے بغیر اور اپنے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے حکم کے بغیر ہم یہاں سے کسی صورت بھی ہلنے والے نہیں ہیں. اور ایک بات آپ کو بڑے بانگ دل اور بڑے وثوق کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے لیڈر کے خلاف کرپشن کا ایک بھی کیس ہوتا تو ہم آج اس کو یہاں سے خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے. میڈم آپ ستم کی بات یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر بھر میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو فوج ہے جو ہے وہ انڈیا کی فوج جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بڑے ظلم کر رہی ہے. لیکن میں ایک بات بڑے وثوق اور فخر سے آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے ظلم اس دھرنے کے دوران اور اس ٹرانسپورٹیشن کے دوران جو ہے وہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں نے سہے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ مثال جو ہے یہ ظلم کی مثال جو ہے یہ انڈیا میں بھی نہیں ملتی. اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ہے مودی سرکار سے ملے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز ہے, مریم نواز کے اس صحافی کے ساتھ ٹویٹس کے بعد کیا گنجائش بچ جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے جی کہ میں غدار وطن نہیں ہوں. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مریم نواز کے ٹویٹس کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ نواز شریف کی مرضی سے ہو رہا ہے اور نواز شریف خود یہ کرنا چاہ رہا ہے. اچھا آپ مودی کا جو یار ہے عمران خان قدم بڑھاؤ, عمران خان قدم بڑھاؤ, تھوڑا سا آواز قدم بڑھاؤ, آہستہ کریں گے پھر ہی ہوگا آپ لوگ. اچھا آپ کے خیال میں آپ جو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیموکریسی پارک میں موو کر جانا چاہیے, تو عدالت کا احترام کرتے ہوئے آپ لوگ سب تیار ہیں؟ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, کرتے آئے ہیں, لیکن نواز شریف کو بھی تو حکم دیا ہے نا کہ کنٹینر ہٹائیں, لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں. اور وہ اپنے کنٹینر تو نہیں ہٹا رہا, اس نے تو عدالت کی ساری باتیں ختم کر دی ہیں. تو صرف عدالت ہم پر لاگو ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ اگر عمران خان جب بھی جس طریقے سے ہمیں حکم دیں گے ہم اس کو صرف مانیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں مانیں گے. تو آپ کہاں سے آئے ہو, اور اگر آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی پارک میں آپ لوگ موو کریں عدالت کے حکم کے مطابق, تو آپ لوگ چلے جاؤ گے؟ جی میں KP کے کرک سے آیا ہوں. ہم تو اپنے قائد کا انتظار کریں گے جیسا وہ کہے گا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. پہلے تو اس نے عدالت کی دھجیاں اڑائی ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا. ہم ان پہاڑوں پہ 5 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں. اور اگر کنٹینر ہٹا دیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ لوگ, اگر حکومت آپ لوگوں کا ساتھ دیتی ہے اور کنٹینر ہٹا دیتی ہے تو ایسی صورت میں آپ لوگ بھی موو کر جاؤ گے؟ جی بالکل, اگر کنٹینر ہٹا دیتے ہیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیتے ہیں تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے, ملک کا بھی فائدہ ہے, نظام کا بھی فائدہ ہے, پاکستان کا بھی فائدہ ہے, پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا. اور ہم ویسے بھی جمہوریت کے حامی ہیں, لیکن یہ جمہوریت کے مخالف اینٹی جمہوریت حکومت چلا رہی ہے, لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے. اچھا آپ لوگوں کا کتنا عرصہ یہاں پہ رکنے کا ارادہ ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ جو دھرنا تھا وہ کافی لمبا ہو گیا تھا اور 128 دن پہ چلا گیا تھا. اس دفعہ آپ لوگ اتنی تیاری کے ساتھ ہیں کہ اتنا لمبا یہاں پہ اسٹے کر سکیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ پہلے کا دھرنا 126 کا دن تھا, اب اگر خان صاحب حکم دے اور 326 دن کا بھی ہو جائے تو ہم تیار آئے ہیں. ہم خان صاحب کے ہر حکم کے لیے تیار ہیں. آپ نے کنٹینر ہٹانے کا بات کیا, پہلے بھی ہم نے اس کو کوئی سخت بات دی کہ ہم نے کہا ہے کہ یا تلاشی دو یا استعفیٰ دو. اگر یہ چور نہیں ہے تو تلاشی دے, خود بخود عدالت اور کمیشن فیصلہ کرے گا کہ اس نے چوری نہیں کی ہے. تو اسی یہ ڈر تک کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف چور ہے. یہ تو آپ لوگ اس عدالت پہ یقین رکھتے ہیں؟ عدالت پہ ہم یقین رکھتے ہیں, لیکن نواز شریف جو ہے وہ خود بھی عدالت پہ بھی یقین نہیں رکھتا. انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ خود نہیں مانتا ہے اور الزام ہم پہ لگاتا ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتے ہوئے پارک میں شفٹ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پہلے وہ بھی تو حکم مانے نا, وہ کنٹینر تو ہٹائے, راستے تو کھولے.
पहले ये रास्ते खोले, फिर हम कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर वो कानून के मुताबिक नहीं चलते तो हमने भी डंडी उठाई हुई है पुलिस का और सारे निज़ाम का, उसका डट कर मुकाबला करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या तैयारी की हुई है? तैयारी बस वॉलंटरी, हम सब वॉलंटरी जो कुछ अपने अपने तौर तरीके से कर सकते हैं वो हमने किया हुआ है। और हम जितनी देर तक हमारे कायद बोलेंगे, जितनी देर तक हम ये समझते हैं कि ये मामला दुरुस्त नहीं होता, हुक्मरान जवाबदेह होता है। इस्लाम में, दीन में भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सब ने वाक़या सुना हुआ है कि उनको कपड़े, वो ऐसे ही उनको बैतुल माल से कपड़े दिए थे, वो इतने जरी जवान थे, वो कपड़े उनको उसमें नहीं बन सकते थे। और उन्होंने, किसी ने सवाल किया कि खलीफा आपने झूठ बोला है, आप कपड़े उसमें आपके कपड़े नहीं बन सकते जो कपड़ा आपने बैतुल माल में से दिया है। और उन्होंने बोला कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। बेटे ने उठ के कहा, अगर नवाज शरीफ अपने आप को पेश कर देता है तो ऐसी सूरत में आप लोग पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हो जाएगा। आपको पता है, लेकिन एक चीज़ है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर एकदम से अपने आप को नहीं कर सकता, कि कहीं पे भी जो हुकूमत होती है उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है, और ये अगर वो करते हैं तो ये मुकदमा चलेगा। ऐसी सूरत में बात सुने ना, वो जो जायज़ टाइम बनता है वो लीडरशिप ऊपर बैठी हुई है, वो जो जैसे मुनासिब समझेंगे वो हमसे बेहतर समझते और जानते हैं। वो बिल मंजूर करे जो सेनेट में पेंडिंग है, वो सब अपोजिशन जमातों ने जो बिल सेनेट में पेश किया है उनको चाहिए कि उस बिल को ऑन करे और फिर आगे एहतिसाब का रास्ता खोले। हम इतनी दूर से वॉलंटरी देख रहे हैं ना, अपनी मदद आपके तहत आए हुए हैं। मैं अलीपुर चट्ठा है, गुजरांवाला से, अलीपुर चट्ठा से चौधरी अहमद नासिर चट्ठा के हल्के से आया हूँ, और उनके बेटे चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की सपोर्ट में और उनकी हदायत के मुताबिक इधर आया हूँ। अभी पिछली ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबको ये खरीद लेते हैं। अदलिया इनकी गुलाम बनी हुई है, सारे इदारे, सारे डिपार्टमेंट इनके गुलाम बने हुए हैं। ये पैसा लगाते हैं, खरीद लेते हैं, पैसे से सबका ईमान ये खरीद लेते हैं। अब पब्लिक का ईमान नहीं, ये नहीं खरीद। जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि अदालत को भी ये खरीद लेते हैं, ऐसे भी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो एहतसाब तो नहीं हो सकता ना। अदालत में जाएंगे तभी एहतसाब होगा, तो ऐसी सूरत में आप लोगों के ख्याल में अदालत को भी पूरे का पूरा बदल जाना चाहिए? इनका एहतसाब अदालत करेगी, इनका एहतसाब पब्लिक भी करेगी। ये पब्लिक का सड़कों पे निकल आई है। आप देख रही हैं KPK में कल क्या हुआ, इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक्स किए। पंजाब में सारे रास्ते, दरिया चनाब पे, रावी पे और जो झैली रास्ते हैं, ये आप देख रही हैं कि इधर ऊपर कैसे ये लोग अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से और अपनी कोशिश से, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे, ये हमारी बहनें, हमारी औरतें, ये सब इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ अब निकल चुके हैं। ये इंशाल्लाह देर बदेर जब अल्लाह को मंजूर होगा, ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला ये नतीजा बहुत जल्द निकलने वाला है। ये बस हमारे सब्र का थोड़ा इम्तहान है। अच्छा बच्चे, आप आगे हो, इधर से हो, इधर से। हाँ, आप कहाँ से आए हो और किसके साथ आए हो यहाँ? मैं अपने कज़न के साथ आया हूँ और सिंडालियों से आया हूँ, इधर ही रहता हूँ पास। तो आज आप स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे किस लिए नहीं गए हो? वह इमरान खान के लिए, इमरान खान के पास जाएंगे और तकरीर करेंगे। अच्छा, इमरान खान के लिए तो आप आए हो, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आपके लिए तालीम ज़्यादा ज़रूरी है? हो सकता है कि आप इमरान खान से अच्छे लीडर बन जाओ अगर आप इस वक्त स्कूल में और अपने कॉलेज में होते तो? लगता क्यों नहीं, बिल्कुल लगता है। फिर आप अपना वक्त यहाँ पे क्यों? निज़ाम अच्छा नहीं है, इस वजह से हम नहीं आए। तो आपको अपने स्कूल पे भी यकीन नहीं है? स्कूल पे क्यों नहीं है यकीन है, निज़ाम पे नहीं है। कंप्लीट निज़ाम चेंज करना होगा, अदलिया में चेंज लाना होगा। सारे इदारे, हमारे रेलवे देखो, आप PIA देखो, अरबों करोड़ों का खसारा हर साल। 81 अरब डॉलर अब पाकिस्तान बैरूनी कर्जों का मकरूज हो चुका है। IMF किसने पाकिस्तान पे, IMF से हमारा पेट्रोल और सब कुछ टैक्स, जितने भी टैक्स हम पे लगते लागू होते वो IMF हम पे लागू करते हैं। IMF का जो मर्जी है वो हम मानते हैं, क्योंकि IMF के हम गुलाम बने हुए हैं। IMF ने हमें रस्सी में जकड़ रखा है। और हम अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही इमरान खान आएंगे तो सारे के सारे कर्जे खुद ब खुद ही माफ़ हो जाएंगे? खुद ब खुद माफ नहीं, एक बेहतरीन निज़ाम लाना पड़ेगा। बेहतरीन निज़ाम आएंगे, बेहतरीन लोग आएंगे, करप्शन ख़त्म होगी, एंटी करप्शन सिस्टम, नेब को सही करना, नेब को सिरे से एक ऐसे आदमी बिठाने होंगे
جس کا جو بہترین احتساب کر سکے. آپ لوگوں کو یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں کو عمران خان سے کیا توقعات ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے ایک دم سے کس طرح سے تبدیلی آ جائے گی، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے بہتر ہو جائیں گی، اور کون سی ایسی مشکلات ہیں جو کہ دور ہو جائیں گی ایک دم سے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ان کی نیت انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور جو اچھی نیت سے اور اللہ سے ڈر کے جو کچھ سمجھتا ہے، خدا کو ڈر کے، اللہ کو سپر طاقت مان کے جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے. ان کی عدلیہ مضبوط ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے، اور یہ مکاؤ جو ہے یہ پہلے جو چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے عمران خان سے ہمارے توقع ہے، اور جو عمران خان کا ماضی ہے، مستقبل ہے، ان سارے لوگوں نے چیک کیا ہوا ہے، اس لیے ادارے مستحکم ہو گیا. نواز شریف سے تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ یا تو استعفیٰ دے دیں یا پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے دیں کیونکہ وہ کرپٹ ہیں. تو عمران خان سے آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ اگر وہ پاور میں آتے ہیں یا جس ٹائم بھی آئیں، چاہے ابھی آئیں یا چاہے نئے انتخابات کے بعد آئیں، تو ایسی صورت میں ایسی کون سی آپ لوگوں کی ڈیمانڈس ہیں کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا بہتری آ جائے گی؟ یہ آ جائے گا کہ ہم آئے سوات شنگلہ سے کہ پی کے میں عمران خان کا حکومت ہے. اس سے پہلے جو تعلیم کا حال تھا، جو صحت کا حال تھا، جو پولیس کا حال تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. میں خود ایک اسکول ٹیچر ہوں، 25 سال میرے ہو گئے تھے، میں کبھی بھی اسکول نہیں گیا ہوں. جب خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے، خدا کی قسم مجھے سسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں. ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم اتنے دور سے آئے، ہم نے اس کا حکومت دیکھا ہے کہ پی کے میں کیا پوزیشن ہے. آپ آؤ دیکھو، پولیس سب کچھ، سب کچھ جو ہے نا اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. ایک بچہ ہے اس کے لیے 3 آرڈر آ جاتے ہیں، سب کچھ میرٹ پر ہو رہا ہے. آپ ایجوکیشن میں دیکھو کہ کیا ہے، صحت میں آپ دیکھو، پولیس میں آپ دیکھو. وہ وفاق میں آئے گا تو انشاءاللہ وفاق کا بھی یہی حال ہوگا. یہ پہلے اس سے چور ایک مکاؤ والے ہیں. اب عمران خان نے ادھر دیکھا ہے، اگر آپ لوگ آئے ادھر اسکولوں کا حال دیکھیں گے، اسپتالوں کا حال دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق ہے. اچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اتنا دور سے آپ آئے ہو تو آپ بات بھی نہیں کرو گے؟ ہاں، کوئی جواب میں دیتا ہوں، پوچھو جی. تو آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں عمران خان سے؟ بھائی بیسیکلی ہماری تحریک کا جو مقصد ہے نا وہ ہے سٹیٹس کو کے خلاف. آپ نے کہا کہ عمران خان سے آپ لوگوں کو اتنی جلدی تبدیلی کی کیا مطلب ہے لگی ہے. جلدی ہم نے نہیں کی، ہم نے 20 سال گزارے بھائی. 20 سال ہم نے تحریک چلائی ہے، اور آج تک اگر کوئی ثابت کرے، ہمارے سڑکوں پہ احتجاج ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، اگر کوئی غیر آئینی طریقہ ہم نے استعمال کیا ہو تو ہمیں بتا دے، پوری قوم بتا دے. کیونکہ یہاں پہ عدالت جو ہے، بنیادی عدالت ملک میں جو ہوتا ہے جمہوریت میں، وہ عوام ہوتی ہے. اور یہ عدالت جو ہے، میں اس کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ان سے عوام کو، پاکستان کو انصاف نہیں ملتا. ان کے ججز خریدے گئے ہیں، باقی جتنے ادارے ہیں ان کے جتنے سربراہان ہیں وہ بھی خریدے گئے ہیں، اور عوام کو انصاف نہیں مل رہا. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے، آج عوام انصاف مانگ رہی ہے، احتساب مانگ رہی ہے حکمرانوں سے. اور آپ دیکھتے ہو روزانہ جب سے عمران بھائی نے اعلان کیا ہے کہ ہم نواز شریف اور ان کے باقی جتنے دوست ہیں ان کا حساب لیں گے، اس وقت سے آپ دیکھیں پورے پاکستان کو خود انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. کیوں بھائی، کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نا چور کے ماتھے پہ تنکا ہوتا ہے نا، تو مطلب ہے داڑھی پہ یا ماتھے پہ. تو اصل بات یہ ہے کہ آج احتساب کے لیے عوام نکلے ہیں، اور عوام کا راستہ روک رہے ہیں کہ ہم سے احتساب مت لو. ہم چاہے جتنا بھی چوری کر لے، جتنے بھی ڈاکے ڈالے، جتنے بھی ملک کو رسک میں ڈالے. آج نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک بھی بنا ہے، کیونکہ ان کی حکومت سے ہمارے ڈیفنس اداروں پہ قدغن لگی ہے. ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور آخر تک ہم آنے والے نسلوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، ہم تو ابھی جو ہے نا فل تیار ہے. جو بھی آئے ہم مقابلہ کریں گے، لیکن آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کریں گے. ناظرین، یہاں پہ موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ چاہے حکومت کتنے بھی بیریئر لگا لے اور کتنے بھی ناکے لگا لے، اس کے باوجود 10 لاکھ لوگوں کا سونامی جو ہے وہ 2 تاریخ کو یہاں پہ ہر صورت میں اکٹھا ہوگا. کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد.